بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہفتے واری تجزیاتی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کیسی ہونی چاہیے۔ رمضان ٹرانسمیشن کا ایک ٹرینڈ پچھلے 4-5 سال سے ہمارے سامنے ہے۔ اس ٹرینڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سحری اور افطاری پر خصوصی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ان کا بظاہر سحری اور افطاری سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی اس میں فرقہ وارانہ مسائل کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کا روزے سے یا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح نیلام گھر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین ہوں خصوصی اوقات کے اندر، لیکن اس انٹرٹین کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں جو عبادت کا پہلو ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی خرافات اور بہت سی ایسے گناہ کے کام منکرات جنہیں کہتے ہیں وہ ہمیں اس موقع پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی عین اس وقت میں جبکہ ہماری دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہماری عبادت کی شروعات ہوتی ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس کے اندر پورا ملک جو ہے اجتماعی طور پہ گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ تراویح کے اوقات میں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں نوجوان اس کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یا انٹرنیٹ پہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک تراویح کی طرف جانے کا جو رجحان ہے اور مساجد کے اندر آنے کا جو رجحان ہے، جو کہ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اس میں بڑی حد تک کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ ظاہر انٹینشنلی ہو رہی ہوتی ہے، اور ٹی وی انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ریٹنگ کے ایشو ہوتے ہیں، ان کو جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ ملتے ہیں اس کے ایشوز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس میں غیر ملکی جو ہماری ادارے ہیں یا غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے مقاصد جو ہے حاصل کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس حوالے سے افسوس کی بات ہے کہ علماء کی طرف سے بات بہت کم ہوتی رہی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے سٹینڈ لیا، اور اس دفعہ جو ہے وہاں سے یہ بات چلی کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے رمضان میں نہیں ہوں گی۔ اور پھر جب رمضان میں اس قسم کی چیزیں شروع ہوئیں، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، اور جو آرڈرز تھے وہ بھی بہت جنرل نوعیت کے تھے، تفصیلات نہیں تھیں، تو ان کو کسی حد تک اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا، لیکن پھر عدالت نے سختی سے اس سے نمٹا اور کچھ لوگوں کو بلایا بھی، اور پھر اس کے بعد پھر عدالت نے کچھ ریلیف بھی دیا اپیل کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہوا، اور پیمرا کی طرف سے بعض پروگرامز پر پابندی بھی لگی۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس دفعہ جو گرفت ہوئی وہ اسی رمضان ٹرانسمیشن کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہوئی کہ اس میں فرقہ واریت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان تو اتحاد کا اور محبت کا اور ایک دوسرے کے جو ایثار کرنے کا ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم فروعی مسائل اور مسلکی اختلافات لے کے بیٹھ گئے تو یہ رمضان کی روح کے خلاف ہے۔ عام دنوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پیغام پاکستان میں یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی فرقہ واریت کو، یعنی فرقے تو اپنی جگہ رہیں گے لیکن فرقہ واریت کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اگر مسجد کے ممبر سے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی ٹی وی پروگرام سے بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی کم از کم وہ ضابطہ اخلاق ضرور ہوگا جو کسی مفتی یا مولوی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو فرقہ واریت سے بچایا جائے قوم کو، اور ان کے جو مسلکی اختلافات ہیں ان میں آپس میں ان کی کشتی نہ کرائی جائے، بلکہ ان کو ایک دوسرے کا تحمل کرنے کا سبق دیا جائے۔ اور ساتھ میں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اندر بہت ہی یعنی خرافات، یعنی حتیٰ کہ ناچ گانے بھی ہو جاتے ہیں، اور خواتین سے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں، اور خواتین انعامات کی لالچ میں وہ اچھے سوبر گھرانوں کی خواتین ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انعام کی لالچ ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک ماحول بناتا ہے، تو پھر نتیجے میں وہ خواتین جو گھر کے اندر اس قسم کی بےہودہ حرکات کبھی بھی نہیں کر سکتی، لیکن وہ وہاں اسٹیج پر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ریٹنگ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، کمانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹی وی والوں کی، یعنی ٹی وی ایڈمنسٹریشن کا ایشو یہ ہے کہ ان کو ریٹنگ چاہیے،
اور قوم کی ضرورت یہ ہے اور ملک کی ضرورت یہ ہے اور پاکستان کے آئین اور پیغام پاکستان کا جو ڈومین ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ رمضان کا احترام ہونا چاہیے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ فحاشی اور فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. تو اب تک تو یہ ہوتا رہا اور عدالت نے جو اس پر ایکشن لیا اور اس کے اوپر جو اپیل میں ہوا، بہرحال کچھ نہ کچھ ایک حرکت تو ہوئی اور لوگوں کے سامنے بات آئی کہ بھائی اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جو ٹی وی انتظامیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس چیز پر غور کرنا زیادہ ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کا تو میجر عذر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عورت کو ہلکے کپڑے اس لیے پہنائے کیونکہ یہ سین کی ڈیمانڈ تھی اور ضرورت تھی، موقع ایسے تھا کہ اس میں ایسے ہی کرنا تھا. تو موقع کا خیال کرنا اور اس سین کا خیال کرنا یہ تو یعنی میڈیا کے اندر ایک عام معروف چیز ہے. تو جب رمضان کا موقع ہے اور رمضان کا موقع ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ عبادت کا موقع ہے اور روحانیت کا موقع ہے، ایک دوسرے سے محبت کا موقع ہے، تو اس موقع کی جو ڈیمانڈ ہے اس پر بھی ان کو عمل کرنا چاہیے تھا. ان کا پروفیشن ان کو یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر وہ رمضان کے احترام کی طرف جائیں، لیکن پیسہ یہ کہتا ہے کہ سارے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو ایک طرف رکھو اور پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرو. تو یہاں پر پہلا فیصلہ تو ٹی وی انتظامیہ کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ اس پر آئے اور صرف پیسے کو اپنا مطمع نظر نہ بنائے اور ریٹنگ کے جائز طریقوں کی طرف جائیں. اور جائز طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ بھی اگر کرانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی یعنی زندگی میں مزاح کے بے شمار واقعات ہیں، اس کی تھیم پر کوئی پروگرام کیا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی تفریحات کو جائز کہا ہے، مثلا تیراکی کو آپ نے ترغیب دی ہے، تو تیراکی کے حوالے سے کوئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، تیراکی سکھائی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کے حوالے سے بات کی ہے، تو گھڑ سواری کو آپ اس کے اوپر اس تھیم پہ کوئی پروگرام بنائیں. جو ہماری فوجیں ہیں ان کے پاس جو عسکری صلاحیت ہے اور جس پر ہمیں اعتماد ہے، ہماری ایٹمی صلاحیت ہے، دوسری چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی یعنی ہماری اسلام ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. تو اس تھیم پر بہت کچھ پروگرام بنائے جا سکتے ہیں. قومی سلامتی کے موضوع پر بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، یعنی جس کے اندر کریٹیوٹی ہو، ایسے لگے بندے بیانات نہ ہوں جس سے لوگ بور ہوتے ہیں. کریٹیوٹی ہو، اس میں نئی نئی چیزیں ہوں، اس میں لوگوں کو شیئر کرنے، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ بھی اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور متعلقہ اداروں کو وہ فارورڈ بھی کیے جائیں. تو ایک پازیٹو کریٹیوٹی کے ساتھ، ایک پازیٹو پروفیشنلزم کے ساتھ ہم اپنے پروگرامز کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہمیں ریٹنگ چاہیے، ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کی چیز. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ناچ گانا دیکھنے کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. ناچ گانا دیکھ لیتے ہیں، وہ ٹی وی کھولتے ہیں، وہاں پہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور تو وہ تو لیکن خاص طور پہ گھر میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ ناچ گانے دیکھنے کا یا عورتوں کو بیہودہ کام کرتے ہوئے دیکھنے کا یا ان کے بیہودہ ڈریسنگ کو دیکھنے کا، خاص طور پہ افطاری کے وقت میں جبکہ انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں بیٹھ کر دیکھنے کا، سحری پہ دیکھنے کا پاکستانی قوم کا مزاج نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر برائیاں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ برائیاں اس درجے کی نہیں ہے. مشرقیت ہے، اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو وہ چھپ کے کرتا ہے، فیملی کے سامنے نہیں کرتا، سب کے سامنے نہیں کرتا، دعا کے موقع پہ نہیں کرتا، عبادت کے موقع پہ نہیں کرتا. تو ہمارے ٹی وی جتنے بھی ادارے ہیں، چینلز ہیں، یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ضرور یہ چیزیں دکھائیں گے اس لیے کہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، بلکہ عوام آپ کی فضولیات دیکھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور دیکھنے کو نہیں. آپ اگر اپنی کریٹیوٹی کو بڑھائیں گے، آپ اپنے پروفیشنلزم کو بڑھائیں گے، آپ اپنے محنت کر کے معلومات کی بنیاد پہ پروگرام کریں گے. یہ تو بہت آسان ہے کہ 4-5 مختلف قسم کے مولویوں کو بٹھایا اور کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جس میں وہ آپس میں ان کا جھگڑا ہے اور پھر جو ہے نا ایک ایک کے کامنٹ کے اوپر جو ہے آپ جو ہے وہ عوام کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یا یہ کہ کوئی کسی خاتون کو کوئی ایسا ٹاسک دے دیا جو کہ وہ ظاہر وہ نہیں کر سکتی تھی،
لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنا پڑ رہا تھا، وہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کے باوجود اس کو بھاگم دوڑ میں لگا دیا. تو اس قسم کی بیہودہ چیزیں آپ کروا لیں اور ظاہر ہے کہ لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھیں گے، اور وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس سے نہ ملک کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، نہ ہمارے اخلاق میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بیہودگی کو ایک مذہب کے طور پہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس قسم کی خدمت جو عوام کی ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل درست یہ فیصلہ کیا تھا کہ نماز افطاری کے وقت میں اور اس طرح کے جو اوقات ہیں اس سے کچھ وقت پہلے سب اور چیزیں بند کر دی جائیں، اور دعاؤں کا اہتمام ہو، قومی سلامتی کی دعائیں ہوں، اور عام عبادات کی دعائیں ہوں، عبادات کی قبولیت کی دعائیں ہوں، رمضان کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کی تبلیغ ہو، اس قسم کی چیزیں ہوں، تاکہ ایک ماحول ایسا بنے کہ جب آپ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پورے طور پہ راضی ہو، اور آپ کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں نہ ہوں. اور اگر اس وقت میں آپ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے اور لوگ اس طرف چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں، ان کی عبادات بھی خراب ہو رہی ہیں، تو کوئی حاصل وصول اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن منفی چیزیں بہت ساری پیدا ہو رہی ہیں. اور آپ کو جو شہرت مل رہی ہے یہ وقتی شہرت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے دیکھنے کے لیے ہمیشہ لوگ جو ہے اور ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوں. لیکن جب کریٹو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر لوگ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو ملتا ہے، اور وہ اس کا ایک بڑا ویژن ہوتا ہے، ایک بڑی سوچ ہوتی ہے ان کی کہ اس سے فائدہ ہوگا، مجھے ہوگا، میری قوم کو ہوگا. تو ایسے بڑے کاموں کی طرف آپ کو لے جانا چاہیے. اسی طرح رفاہی کاموں کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں اس پر آپ مختلف ڈاکومنٹریز بنا سکتے ہیں، پروگرامز کر سکتے ہیں، آپس میں ڈسکشن فورم ترتیب دے سکتے ہیں. کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے رفاہی کام ہو رہے ہیں، کس طریقے سے رمضان کے اندر جو ہے امت جو ہے سخاوت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کاموں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو کہ کرنے کے ہیں لیکن ابھی اس طرف توجہ نہیں ہے. جیسے تھر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہاں خشک سالی ہے، وہاں پر وبائی امراض کے مسائل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہم ان کو ہائی لائٹ کریں. تو رمضان کے اندر ایسی بے شمار ہم ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، یعنی خالص قرآن حدیث کو چھوڑ کر درس قرآن بھی ہو سکتا ہے، درس حدیث بھی ہو سکتا ہے. درسقرآن.com کی مثال آپ لے لیں کہ رمضان کے اندر ان کی کتنی زیادہ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں. حالانکہ درسقرآن.com میں عام طور پہ بہت زیادہ یعنی اس حوالے سے ویرائٹی نہیں ہوتی پروگرام کی، لیکن ظاہر لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ اس پر آتے ہیں، سنتے ہیں. تو لوگوں کا مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی متعصب مذہبی نہ بھی ہو، لیکن ان کا مزاج بہرحال مذہبی ہے، مشرقی ہے. وہ اس قسم کی چیزوں کو خاص طور پہ رمضان کے اندر لوگ جو ہیں وہ فلم گانا اور اس قسم کی چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ اس طرف ہوتے ہیں کہ مذہبی کام ان سے ہو سکے. ایسے موقع پر اگر ٹی وی انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز ہی کو پروموٹ کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے لڑے، کہ وہ تو چاہ رہا ہے کہ اچھی عبادت کے ساتھ جو ہے اچھی نیت کے ساتھ اس کا افطار ہو جائے، لیکن آپ اس کو زور لگائیں کہ نہیں تم یہ فضولیات دیکھ کر جو ہے نا افطار کرو، تو یہ آپ اصل جو ڈیمانڈ ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ تو مارکیٹنگ کے اصول کے بھی خلاف ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے آپ اس کو ٹریس نہیں کر رہے بلکہ آپ اس ڈیمانڈ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ فضول کاموں کی طرف جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ ہلکا پھلکا کچھ فضول کام کرتے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے. ایسا فضول کام کیا جائے کہ لوگ جو ہے نا بس سارے اپنے کام دھندے چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ جو ٹی وی انتظامیہ کا یہ جو ایک مزاج ہے اس کو بدلنا ہوگا. جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں پروگرامز کے، ان کو اس حوالے سے تھیم پر کام کرنا ہوگا اور تھوڑی سی فیلڈ ورک کرنا ہوگا، تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہوگی اور فیلڈ میں جا کے نئے موضوعات کو تلاش کرنا ہوگا. اسی طریقے سے جو اسلامی موضوعات ہیں اس کے لحاظ سے میں نے کہا کہ مزاحیات پر بہت کچھ مل سکتا ہے اور بہت اس کو ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ مذہبی بھی ہے اور اس میں مزاح کا پہلو بھی ہے تو لوگوں کی دلچسپی کی بڑی چیز ہوگی. اسی طرح اسلامی کوئز ہو سکتے ہیں، بچوں کے کوئز مقابلے، ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں، اسپیچز ہو سکتی ہیں، ڈیبیٹس کے مختلف مقابلے ہو سکتے ہیں جس سے ان کو یعنی کسی چیز کے فیور میں اور اگینسٹ بولنے کا بھی ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے. اور معلوماتی مختلف قسم کے سیشنز ہو سکتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں معلومات شیئر کریں، بجائے اس کے کہ لڑیں آپس میں.
اور ایک جو ہے بات کرے تو دوسرا اس کو کاٹ دے اور اس کو ذلیل کرے، اس کی جگہ ایک جو بات کرے تو دوسرا اس میں کچھ اضافہ کرے، اور وہ اس کو ایک پازیٹیو انفارمیشن کے طور پر اس معلومات کو عوام تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح جو تعلیمی ہمارے ادارے ہیں یونیورسٹی لیول کے، ان کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان طلباء کو مختلف میڈیا کے بھی بہت سارے اس طرح تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، ہر تعلیمی ادارے میں میڈیا کے بھی کورسز ہو رہے ہیں، ماسٹر وغیرہ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر، تو ان کو اس قسم کے پروجیکٹس دیے جائیں تو بڑے پیمانے پر وہ طلباء کے اپنے پروجیکٹس بھی پورے ہوں گے، اور ٹی وی انتظامیہ کو اس طرح کے بہت سارے پروگرامس بھی بنے بنائے مل سکتے ہیں۔ پروڈکشن ہاؤسز بہت سارے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں، خود درسقرآن.com سے ایک بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو ویرائٹی کے ساتھ اور اپنے جو آپ کے پروفیشنل آپ کے فارمولے ہیں ان کے ساتھ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور ریٹنگ حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو عوام کی طرف سے یعنی ایک اپریسیشن بھی ہوگا، اور عوام کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ تو آج کے سیشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کے مزاج کو بدلیں۔ رمضان ٹرانسمیشن میں کوئی بھی ایسی فضول بات کر لی جائے، فحش بات کر لی جائے، کوئی بھی حرام بات کر لی جائے جس سے لوگ جو ہے متوجہ ہو جائیں اور ریٹنگ بڑھ جائے، تو یہ مزاج اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اسلامی دائرہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے، ملکی سلامتی کے دائرہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جس حد تک ہم یعنی اسلام کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جتنی رعایت ہے تو ہم اس رعایت کے اندر تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، مزاحیات کو ہم لے سکتے ہیں، کوئی کریٹو چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، تعلیمی چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، رفاہی چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، اور عام طور پہ جو دعوتی اور ابلاغی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی تھیم پر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اول تو ہر جگہ پر ان چیزوں کی ڈیمانڈ کریٹ کرے، یعنی ٹی وی انتظامیہ کو خطوط لکھے، فیس بک پر ان کے جو پیجز ہیں اس پہ کامنٹ کرے، یہ ان کو بتائے کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح دکھاتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں، کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گھر کے اندر جو ہے موبائل بھی نہ رکھیں، تو ہمارے بچے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں ان کی ایکسس میں ہوتی ہیں، تو آپ ہمارے بچوں سے گویا کہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں اور ہم بچوں کو سنبھال رہے ہیں، تو یہ تو آپ اپنی مارکیٹ نہیں بنا رہے بلکہ آپ اپنے دشمنی پیدا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کو ختم کرنا چاہیے، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ عوام کی جو صحیح ڈیمانڈ ہے، عوام پاکستان کے 95% سے زیادہ بلکہ 97% مسلمان آبادی ہے، اور یہ مسلمان آبادی جو ہے یہ مشرقی مزاج کو بھی پسند کرتی ہے، اگرچہ آزاد بھی ہیں لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی مشرقیت کو بھی قربان کر دیں اور بالکل ویسٹ کی طرح ہر چیز سے آزاد ہو جائیں، اور پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور پاکستان کے آئین کو بھی مد نظر رکھیں۔ پیغام پاکستان کے اندر جو ابھی ایک دوبارہ سے ہمارے سامنے وہ تازہ ہوئی ہیں چیزیں، قرارداد مقاصد والی چیزیں دوبارہ سے تازہ ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ریٹنگ کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے اور عوام اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور عوام جو ہے ایک اچھی ڈیمانڈ پیدا کر کے لوگوں کو دکھائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ جو رمضان ہوگا وہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی یعنی اچھا ہوگا، اور اس کے اندر یہ چیزیں جو خرافات ہیں یہ کم سے کم ہوتی جائیں گی، اور جیسے یہ تجربہ کامیاب ہوگا تو چند سالوں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا رمضان کا جو سیگمنٹ ہوگا، جو ٹرانسمیشن ہوگی، وہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت ہی غیر معمولی طور پہ مختلف ہوگی، بلکہ اس کو ماڈل کے طور پہ لیا جا سکے گا، تمام مسلم ممالک اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عوام کو بھی، اور ہمارے جو اوپینین بلڈر لوگ ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ان کو بھی، اور ساتھ میں جو ٹی وی چینلز کی انتظامیہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،